جی میرا سوال یہ ہے، قرآن مجید کیا سکھاتا ہے؟ انسانوں میں جو برائی کی گندگی ہے، انسانوں میں دھرتی پر جو برائی کی گندگی پھیلی ہوئی ہے، قرآن مجید اس کی صفائی کرنا سکھاتا ہے۔ اور جتنا یہ مسلمان قوم قرآن مجید سے دور ہوئی ہے، اتنا ہی برائی میں ملوث ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں، جتنا ہم قرآن مجید سے قریب ہوں گے، اتنا ہی برائیوں سے دور ہوں گے۔ تو جو بھی ہمارے بھائی یا بہن میری بات سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو قرآن سے جوڑو اور خود بھی قرآن سے جڑو۔ اور جو جس بھاشا کا انسان ہے، وہ اپنی بھاشا میں قرآن کو سمجھے۔ اپنی بھاشا میں جو سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کے پیغام ہیں، جو اس کے حکم ہیں، ان کو سمجھو، تاکہ ہمارے دل دماغ پر اثر ہو اور ہم اس کو فالو کریں، اس پر چلیں۔ اور یاد رکھنا، نماز کو صحیح پڑھنے سے قرآن کا علم حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنی تعریف کے بارے میں کہا۔ تو اس میں یہ اشارہ کیا ہے کہ جو انسان اللہ کی تعریف پر راضی ہوگا اور اللہ کے سامنے جتنی عاجزی، جتنی کمزوری، جتنی محتاجی پیش کرے گا نماز میں، سجدے میں، اللہ تعالیٰ اس کو ہوش میں لائے گا اور اسی کو جو ہے اس کے لیے جو ہے اپنے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھولے گا اور اس کو ہدایت دے گا اور قرآن مجید کو صحیح طرح جاننے کی سمجھ دے گا۔ تو دنیا میں زیادہ تر انسان اندھیرے میں ہیں، انسان کو دنیا کا دھوکہ نظر آ رہا ہے، اسے غیب کا علم نہیں ہے، اسے چھپا ہوا علم نہیں ہے کہ تو یتیم کا مال کھا رہا ہے، جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ اسے حقیقت کا علم نہیں ہے کہ تو حقیقت میں اللہ کا محتاج ہے، تیری جان اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ تو انسان کو ٹھیک سے زندگی کا اور اس دنیا کا ہوش نہیں ہوتا۔ تو نماز میں، سجدے میں اللہ کے سامنے رو رو کے اللہ سے مانگیں ہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندھکار سے نکال کر روشنی میں لائے اور قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ جب تک انسان قرآن کو ہوش و حواس میں ٹھیک سے سمجھے گا نہیں، اس دنیا کے دھوکے کے ہوش میں آ نہیں سکتا۔ اب دیکھو نا، اس گارے مٹی کی دنیا میں زمین جائیداد کے پیچھے، مال دولت کے پیچھے لوگ لڑے مرے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگ دنیا میں گم ہیں، کیونکہ لوگ دنیا کے دھوکے میں گم ہیں، ہمیشہ رہنے کے گمان میں جی رہے ہیں دنیا میں، کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور مرنے کا بالکل بھی خیال نہیں ہے کہ میری زندگی دھوکہ، یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، کہ میری جان اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا، جب مجھے موت دے گا اٹھا لے گا، دنیا چھوڑوا دے گا۔ تو نہ اس بیکار زندگی کی سچائی کا ہوش ہے انسان کو، اور نہ اس بیکار دنیا کا ہوش ہے۔ تو یاد رکھیں، وہ قرآن مجید ہی ہے جو انسان کے دنیا کے دھوکے کے نشے کو دور کرتا ہے۔ اور اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، کچھ باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں اور کچھ باتیں سمجھ میں نہ آئیں، تو یاد رکھیں، جو کم سے کم جو سیدھی سیدھی باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو پھیلائیں۔ تو یاد رکھنا، جو قرآن مجید کی سچی اور سیدھی بات پر غور کر کے اسے پھیلائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی سچی راہ دکھا دے گا، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اور جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو اللہ تعالیٰ ہوش میں لائے نہ لائے، مگر اس کو ضرور ہوش میں لے آئے گا، اس کو ضرور ہدایت دے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر قرآن مجید میں کچھ بات سمجھ میں نہ آئیں، تو جو سمجھ میں آئے کم سے کم اسے پھیلائے۔ جو سیدھی سیدھی باتیں ہیں ان کو خود بھی سمجھے، خود اس میں غور کرے اور اس کو پھیلائے۔ انشاءاللہ یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کو ہوش میں لے آئے گا۔ تو انسان کچھ تو اللہ کے لیے کوشش کرے، جبھی تو اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھائے گا۔ تو جو بھی ہم عمل کریں گے، جو بھی ہم اچھے کرم کریں گے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے۔ وہ صرف اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو سنتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے۔
تو جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔